يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف عز و شان اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں سمجھانے، صحیح راستہ بتانے کی خاطر کئی کتابوں کو اور بہت سارے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو ان انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، انسان کی زندگی میں بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اہم ضرورت آج قرض بھی بن چکی ہے، بلکہ انسانی ضرورتوں میں ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے قرض۔ اگر آپ قرآن مجید کی سب سے لمبی اور طویل آیت تلاش کریں گے تو آپ قرآن میں پائیں گے کہ وہ آیت قرض ہی سے متعلق ہے، جس کو آیت الدین کہا گیا ہے۔ اس سے بھی ہم انسان کی زندگی میں قرض کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بلکہ آج حالات ایسے بن چکے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی موڑ پہ، کسی نہ کسی وقت اور مناسبت کے لحاظ سے قرض لیتا اور دیتے رہتا ہے۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن قرض کے حوالے سے آج کے معاشرے میں بہت ساری غلطیاں اور بہت سارے غلط امور انجام پا رہے ہیں۔ معزز حاضرین، قرض لینا ویسے کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الرجل اذا غرم حدث فكذب فوعد واخلف، کہ انسان جب قرض لیتا ہے تو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس لیے قرض لینا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں آخری تشہد میں دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرض لینا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ لیکن دوسری روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی موقعوں پر کئی افراد سے قرض لیے تھے۔ ضرورت کے وقت قرض لینے کی گنجائش شریعت میں موجود بھی ہے، قرض لے سکتے ہیں۔ بے اتفاق علماء قرض لینے میں کوئی قباحت اور کوئی حرمت یا کراہیت نہیں ہے، لیکن اچھی نیت ہو، دینے کی نیت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من اخذ دینا وهو يريد ان يوديه اعانه اللہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے: عَطَّ اللَّهُ عَنْهُ،
اگر کوئی آدمی اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں قرض لے کے واپس کر دوں گا، قرض وقت پر ادا کر دوں گا، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی مدد کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے عَدَّ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ رب العالمین اس کے قرض کو ادا کرتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت انسان اچھی نیت ہو تو قرض لے سکتا ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر ہم دیکھیں گے تو اکثر قرض لینے والوں کی کثرت ہو رہی ہے، قرض لینے والے زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف قرض دینے والوں کی کمی ہو رہی ہے۔ مادیت پرستی کے اس دور میں لوگ مادیت پرستی اور خود غرضی و مفاد پرستی کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی اپنے مسلمان کا ساتھ دینے، سہارا بننے، قرض دینے اور اس کی مصیبت کو دور کرنے کی فکر مند نہیں ہوتا۔ ایسی آج یہ دنیا بن چکی ہے، آج لوگ اس طرح سے بدل چکے ہیں۔ جبکہ قرض دینے کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ رب العالمین اس وقت تک بندے کی مدد کرے گا جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرے گا۔ تو قرض دینے سے بڑی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ وقت پر کسی کا سہارا بننے سے، وقت پر کسی کی تکلیف اور پریشانی کو قرض کے ذریعے سے دور کرنے سے بڑھ کر مدد اور کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین مدد کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ چھوٹی موٹی مدد دنیا میں دوسروں کی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اگر ہماری مدد کرنے پہ اتر آئے، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرنا چاہے تو کس قدر اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة، اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے، 2 مرتبہ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے تو 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، کتنا اچھا انعام اور آفر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ قرض جب انسان دیتا ہے تو اس کے پیسے اس کو واپس بھی آ رہے ہیں، اور 2 مرتبہ قرض دینے سے اللہ رب العالمین اس کو 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 1 مرتبہ بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آدھا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان کو 1 لاکھ روپے 2 مرتبہ قرض دے تو اس کو 1 لاکھ ثواب، 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی 1 مرتبہ دیتا ہے تو 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، دیکھیے پیسے بھی واپس آ رہے ہیں اور ایکسٹرا ثواب بھی مل رہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منح منیحۃ لبن او ورق او اہدى زقاقا كان له مثل عتق رقبۃ، اگر کوئی آدمی اپنی دودھ دینے والے جانور کو کسی کو ہدیے میں دیتا ہے تاکہ وہ اس کا دودھ نکال کر وہ پھر اس کو واپس کر دے، اور چاندی یعنی پیسے وغیرہ کسی کو قرض دیتا ہے، یا کسی اندھے یا راہ بھٹکے کو راہ دکھاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی وضاحت ایک اور روایت میں کیے، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں 1 غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس آدمی کے عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے غلام آزاد کرنے کا۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے تو اس کو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو قرض دینے والے لوگوں کی بڑی قلت نظر آتی ہے،
کیونکہ ہر آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کو صرف اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ جو اللہ کے نبی نے کہا خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے لیے سب سے بہترین ثابت ہو۔ اس حدیث پر انسانوں کا ایمان نہیں ہے، اس حدیث کو لوگ صحیح معنوں میں عمل نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ قرض دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ سودی قرض، چوری، ڈکیتی اور دھوکہ، مال اور دولت کے اندر بخیلی، یہ ساری برائیاں آج ہم کو نظر آتی ہیں۔ تو مال اور دولت کی لالچ، بخیلی ان مالداروں کو، لوگوں کو قرض دینے سے روکتی ہے۔ تو دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ جو لوگ قرض دیتے ہیں وہ صحیح معنوں میں قرض ادا نہیں کرتے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ آج معزز حاضرین، قرض دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ثواب کا کام یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں، وقت ہو جائے، وہ ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہو جائے، وقت ہو جائے لیکن اس کے پاس وسائل اور اسباب مہیا نہ ہو اور قرض ادا کرنے کی طاقت اس کے پاس نہ ہو، ایسے وقت میں اگر آپ اس کو مہلت دیتے ہو اور آپ کچھ دنوں کے لیے مزید اس کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من انظر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ، اگر کوئی آدمی کسی تندرست مقروض کو چھوڑ دیتا ہے، کچھ دنوں کے لیے مہلت دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہر روز اس کو اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ ثواب یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے، اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس جو انعامات ہیں، اللہ کے جو احسانات ہیں، اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے، اس کا انسان تصور تک بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا رحمان اور رحیم اور عطا کرنے والا ہے میرا اور تمہارا رب، ہر دن اتنا ثواب صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، روزانہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں یہ بات میں نے اللہ کے نبی سے سنی، تو ایک دوسرے موقع پر میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں کسی مصیبت زدہ آدمی کو قرض میں چھوڑ دیتا ہے، کچھ دنوں کے لیے مہلت دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا روزانہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ کہا کہ 1 مرتبہ صدقے کا، تو دوسری مرتبہ کہا روزانہ 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی، پہلے تو آپ نے ایسے بتایا، پھر دوسری مرتبہ اس طرح سے آپ سے میں نے سنا، کیا بات ہے؟ مجھے ذرا بتاؤ، ذرا مجھے وضاحت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، وقت ہونے سے پہلے، ادائیگی کا وقت حاضر ہونے سے پہلے اس کو 1 صدقے کا روزانہ اللہ ثواب دیتا ہے، تو اگر وقت ہونے کے بعد مہلت دیتا ہے کچھ دنوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ روزانہ 2 مرتبہ صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں غفر اللہ لرجل کان قبلکم کان سہلا اذا باع سہلا اذا اشترى سہلا اذا اقتدى، اللہ رب العالمین تم سے پہلے ایک آدمی کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو اس لیے معاف کر دیا کہ وہ جب کسی کو کوئی چیز بیچتا تو آسانی کے ساتھ بیچتا، آسانی کا معاملہ کرتا، زیادہ سختی کا معاملہ نہیں کرتا، بلکہ ڈھیل دے دیتا، 2-4 روپے کم کر کے دے دیتا۔ سہلن اذا اشترى، جب کسی سے کوئی چیز خریدتا تو زیادہ تنگی نہیں کرتا، زیادہ زبردستی نہیں کرتا، 2-4 روپے زیادہ ہی کیوں نہ صحیح دے کر اس چیز کو خرید لیتا ہے۔ سہلن اذا اقتضى سمحا اذا اقتضى، جب آدمی کسی سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے یا قرض کا تقاضا کرتا ہے تو وہ آدمی اس کو مہلت دیتا، بڑی سختی سے اس سے تقاضا نہ کرتا، بلکہ بڑے آسانی سے محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا اور کچھ مرتبہ اس کو چھوٹ بھی دے دیتا۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی
اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ رب العالمین اس کو جنت میں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیا. معزز حاضرین, تو آپ کسی کو قرض دیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مصیبت زدہ اور تکلیف زدہ آدمی کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں, کچھ دنوں کے لیے مہلت دیں. یقیناً اس کا ثواب بہت عظیم ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور اسی طرح اس سے بھی بڑا ثواب کا کام یہ ہے کہ اس آدمی کو معاف کر دیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر کوئی تنگ دست ہے, اگر آپ اس کو قرض دیے ہیں, وہ قرض ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہے, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, آسانی تک اس کو مہلت دے دو. جب اس کے پاس مہیا ہو جائے, جب اس کو سہولت مل جائے تو اس وقت وہ آپ کو قرض لوٹا دے, اس کی سہولت آپ اس کو دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم صدقہ کے طور پر اس کو تم معاف کر دو, اس کو معاف ہی کر دو, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یضع عنہ. اگر کسی کو یہ پسند ہو کہ اللہ رب العالمین آخرت کی مصیبتوں اور آخرت کی تکلیفوں اور آخرت کی پریشانیوں سے اس شخص کی حفاظت کرے, اس شخص کو نجات دے, تو اس کو چاہیے کہ کسی تنگ دست آدمی کے قرض میں مہلت دے یا پھر اس کو سرے سے معاف ہی کر دے, سرے سے معاف ہی کر دے. انسان کی زندگی میں کئی ایسے لمحات آتے ہیں, انسان کی زندگی میں کبھی کئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, وہ اچھی نیت سے قرض تو لے لیتا ہے لیکن دیتے وقت اس کے پاس اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہوتی. ایسے وقت میں اگر کوئی سہولت پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سہولت پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ آخرت کی مصیبتوں سے ایسے آدمی کو نجات دے گا. صرف اتنا ہی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی کہا من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ. اگر کوئی کسی تنگ دست کو مہلت دے دے, کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دے یا اس کو معاف کر دے, اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو سایہ دے گا. جس وقت کی گرمی آپ جانتے ہیں, کیسی حرارت, کیسی پریشانی, لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے اس کو سایہ دے گا. اور اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سے ایک ایسا آدمی ملاقات کرتا ہے, تو اس آدمی سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے بندے ذرا بتا تو نے دنیا میں کون سا خیر کا کام کیا. وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ مجھے کوئی زیادہ خیر کے کام تو یاد نہیں ہے, بس یہ خیر کا کام ہے جو میں یہاں پر ذکر کر سکتا ہوں. وہ خیر کا کام یہ ہے کہ میں دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. جب قرض ادائیگی کا وقت ہوتا تو میں مالداروں سے قرض کا تقاضا کر لیتا اور ان سے پیسے واپس لے لیتا, لیکن جب تنگ دست اور غریب اور محتاج لوگ اگر مجھ سے قرض لیتے تھے تو میں ان کو معاف کر دیتا. تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے تجاوزوا عن عبدی, میرے اس بندے کو معاف کر دو. وہ دنیا میں غریبوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کے قرضوں کو معاف کرتا تھا, آج میں اس بندے کو معاف کروں گا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی اہمیت ہے لوگوں کے قرضوں کو معاف کرنا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے, اتنے میں آوازیں سنتے ہیں, آپ کو زور زور کی لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے قرض کا تقاضا کرتے ہیں اور زور سے قرض کا تقاضا کرنے لگتے ہیں. تو وہ ان سے مہلت مانگتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
باہر نکل کر معاملے کی دریافت کرتے ہیں، معاملہ کے بارے میں جانچ کرتے ہیں، تو آپ کو بات معلوم ہوتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اشارہ کرتے ہیں کہ او وضع الشط، اے کعب آدھا قرض معاف کر دو، آدھا قرض معاف کر دو۔ تو یہ سننا تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ جیسے بولیں ویسے میں آپ کی بات مانتا ہوں، آپ کی اطاعت کرتا ہوں۔ فوری طور پر آدھا قرض معاف کر دیے۔ اور اللہ کے نبی نے دوسرے صحابی سے کہا آپ اٹھو اور آدھا قرض ان کو ادا کر دو۔ تو یہ جذبہ ہونا چاہیے، نرمی کا، محبت کا، معافی کا۔ یقیناً اس سے اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اللہ رب العالمین کی مغفرت ملے گی، جنت ملے گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا اجر و ثواب اور انعام ہمیں ملے گا۔ معزز حاضرین، یہاں اس موقع پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو لوگ قرض لیتے ہیں، جو لوگ قرض لیتے ہیں لیکن قرض لیتے ہوئے ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں قرض واپس نہیں کروں گا، میں اس کو دھوکہ دوں گا، اس کو میں ٹھگوں گا، یقیناً اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں کی نصرت اللہ کی ان کے شامل حال نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں بڑی سخت وعید سنائے ہیں، بڑی سخت وعید، اتنی سخت کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ قرض واپس نہیں دینا بھی اتنا سخت یا اتنی شدید وعید کی بات ہے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث، اگر کوئی آدمی جب مرتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے اور وہ تین چیزوں سے اگر بری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الکبر والدین والغلول، تکبر اور قرض، اور اسی طرح مال غنیمت میں دھوکہ۔ یہ تین چیزوں سے اگر کوئی آدمی بری ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، انسان کی جان اس کے قرض کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوتا تب تک اس کی جان اس کے قرض کے ساتھ اٹکی ہوئی ہوتی ہے، قید ہوتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں سبحان اللہ ما انزل من التشدید فی الدین، اللہ کی قسم، یا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی، کہ آج قرض کے بارے میں بڑا سخت وعید اتاری گئی ہے، بڑا سخت حکم آج قرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر دوسری مرتبہ بھی شہید ہو جائے، پھر زندہ کر دیا جائے، پھر تیسری مرتبہ بھی شہید ہو جائے، ما دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں شہید کی کتنی بڑی فضیلت ہے، شہید کا مقام کتنا بڑا ہے، لیکن تین مرتبہ شہید ہونے کے باوجود بھی اس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں ما دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا حتی یقضى دینہ، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس آدمی پر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ اللہ کے نبی 3 دینار قرض ہے، صرف 3 دینار قرض ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا اس نے کوئی ترکہ اور ورثہ چھوڑ کے مرا، کوئی مال اپنے پیچھے چھوڑ کے مرا؟ تو صحابہ نے کہا قرض ادا کرنے کے لیے اے اللہ کے نبی اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو
تو اللہ کے نبی نے فوری طور پر کہا میں تو اس آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا، صلو علی صاحبکم، تمہارے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لینا۔ دیکھو اللہ کے نبی جنازے کی نماز پڑھنے سے بھی رک گئے۔ اتنے میں سلوہ ابن الاقوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس آدمی کا قرض میرے ذمہ ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور سلمہ ابن الاقوع رضی اللہ عنہ اس قرض کو اپنے ذمے لیتے ہیں۔ تو سوچئے قرض نہ ادا کرنا کتنا بڑا غلط کام ہے، کتنا بڑا گناہ کا کام ہے، کتنی بڑی برائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی کہہ دیا مطل الغنی کی ظلم، اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے بھی وقت پر قرض ادا نہیں کرتا، پیسے رکھتے ہوئے بھی وقت پر قرض ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے، وہ ظلم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر قرض لیتے ہیں، بڑی آسانی سے لیتے ہیں، لیکن جب ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور نہ جانے کس قسم کے غلط اور برائیوں کو ارتکاب کرتے ہیں۔ بلکہ آج تو ہندوستان میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ بینکوں سے لاکھوں روپے قرض لے کر، کروڑوں روپے قرض لے کر ٹھگنا فیشن بن چکا ہے، اور بڑے فخر کا باعث آج لوگ سمجھ رہے ہیں۔ کیسی عجیب دنیا ہو گئی ہے، کیسے عجیب لوگ ہیں، دیکھو اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود بھی ادا کرنے سے وہ قاصر ہیں، یا اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود بھی وہ ادا نہیں کر سکتے۔ معزز حاضرین، لہٰذا جہاں قرض دینا، قرض میں مہلت دینا، قرض کو معاف کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، وہیں پر قرض دے کر ٹال مٹول کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور وقت پر قرض ادا نہ کرنا، یہ بھی بہت سخت وعید کی بات ہے۔ اور اسی طرح قرض کے حوالے سے ایک دو بات میں اور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آج کے معاشرے میں لوگ اس کو بڑی معمولی سمجھ لیے ہیں، جبکہ وہ ہے بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن جس کو آج لوگ بہت معمولی سمجھ لیے ہیں، وہ ہے سودی قرض لینا۔ سودی قرض لینا، بینکوں سے لون لینا، گورنمنٹ سے 50-60 ہزار روپے کچھ پیسوں کے عوض یا کچھ پیسوں کے سود کے عوض قرض لینا۔ یقیناً یہ جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا بینکوں کے تھرو یا فائنانس کمپنیوں کے تھرو گاڑی خریدنا، تقسیط میں، فائنانس میں، کار ہو یا بائک ہو یا کوئی بھی گاڑی ہو یا گھر ہو، یقیناً یہ قرض لینا یہ سودی قرض ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سود لعن اللہ، لینے اور دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بلکہ احادیث کے اندر اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے یہاں تک کہا فَأَذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے سود خورو تم اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن بڑی آسانی سے لوگ سودی قرض لیتے ہیں، فائنانس میں سود لے لیتے ہیں، یا فائنانس کے ذریعے سے گاڑیاں خرید لیتے ہیں، گھر خرید لیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہو گئی ہے آج، یا کتنی آسانی سے لوگ اتنی سخت گناہوں کو انجام دے رہے ہیں۔ سوچو، اگر کسی سے بولا جائے، کسی کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کیا کریں، ماحول ہی ایسا بن گیا ہے، لوگ ایسے ہو گئے ہیں، حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی جب جان جا رہی ہو تو خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن علماء نے کہا کہ سود نہیں کھا سکتا۔ جان جا رہی ہو تو سود نہیں کھا سکتا، لیکن خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور چھوٹی موٹے بہانے بنا کر، چھوٹے موٹے عذر بنا کر ہم بڑی آسانی سے سودی لین دین کرتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو سونے اور چاندی کے تاجر ہیں، قرض کے طور پر سونا اور چاندی بیچتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل،
سواء بسواء یدم بید فاذا اختلفت الاجناس فبیعوا کیف شئتم، کہ سونا اور چاندی کے برابر، سونا اور چاندی کو تم ایک دوسرے کے بدلے میں جب بیچو گے یا کرنسی کے بدلے میں جب بیچو گے تو برابر برابر بیچنا اور ہاتھوں ہاتھ فوری طور پر لینا، قرض نہیں دینا۔ علماء نے اس کو بھی سود کی ایک شکل بتایا ہے، سونا چاندی کو قرضاً بیچنا، ادھار بیچنا، اس کو علماء نے بالکل جائز نہیں قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی کی صریح حدیث اس کا رد کرتی ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ گھر وغیرہ آئکم کو لیتے ہیں اور قرض ان کا واپس مل جاتا ہے، پیسے ان کے واپس مل جاتے ہیں، لیکن کرایہ دیے بغیر وہ مسلسل گھر سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس کے آڑ میں فائدہ لیا جائے، وہ سود ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، پھر بھی بہانے بنا کر وقت اور حالات کا حوالہ دے کر ہم آگے گزر جاتے ہیں۔ ایسا اچھی بات نہیں ہے، کتنے دن تک ہم ایسے بہانے کرتے رہیں گے؟ اور اسی طرح قرض کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو آیت الدین نازل کیا، جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کچھ آداب بتائے ہیں قرض کے۔ کیا آداب ہیں؟ فَاكْتُبُوهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، جب تم قرض دو تو لکھا پڑھائی کرو اور دو گواہوں کو رکھو۔ لکھنا ہے قرض کو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں الجھنیں ہوں، بعد میں تکلیفیں ہوں، بعد میں پریشانیاں ہوں، بعد میں کوئی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے لکھ لیا کرو اور دو گواہوں کو رکھ لیا کرو۔ لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا کام ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس لیے قرض لیتے اور دیتے وقت لکھائی پڑھائی ضروری ہے، اور ساتھ میں دو گواہ رکھ لیں تو بہتر ہے، اچھا ہے، مستحب ہے۔ تو معزز حاضرین، قرض کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو بتانا وقت اور حالات کے لحاظ سے میں نے مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے جائز اور نیک آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت پہ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالی ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، ہمیں سیدھے راستے پر، صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔